السلام علیکم فرینڈز، میں اپنے یوٹیوب چینل پیس نیٹ ورک کے ساتھ ناصر جاوید۔ پنجاب کے ضمنی الیکشن 2022 کے نتائج کا اعلان ہو چکا ہے۔ یقیناً آپ ان نتائج کو دیکھ چکے ہوں گے، جس میں مسلم لیگ نون کو اپنے ہی صوبے میں عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ آج کی ہم جو ویڈیو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس میں دو باتوں کا ہم جائزہ لیں گے۔ پہلے حصے میں ہم مسلم لیگ نون کی ان ضمنی انتخابات میں شکست کی وجوہات تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، جبکہ دوسرے حصے میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ آخر ایک گورنمنٹ جو کہ عمران خان کی تھی، پی ٹی آئی کی حکومت کی، وہ اچھے طریقے سے چل رہی تھی، اس کو اوور تھرو کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور مسلم لیگ نون نے اس سے کیا فائدہ حاصل کیا اور کیا اسے نقصان ہوا۔ تو آئیے ذرا ہم سب سے پہلے ان باتوں کا جائزہ لیتے ہیں جو مسلم لیگ نون کی اس الیکشن میں، یعنی بائی الیکشن میں پنجاب میں شکست کی وجہ بنی۔ پہلے نمبر پر تو وہ تاثر ہے جو کہ دنیا میں بھی پایا جاتا ہے اور پاکستان میں بھی پایا جاتا ہے کہ پاکستان میں جو رجیم چینج ہوا، یعنی پی ٹی آئی کی حکومت کو تبدیل کیا گیا، وہ امریکہ کے کہنے پہ تبدیل کیا گیا۔ یہ تاثر نہ صرف پاکستان سے باہر بڑا سٹرونگ ہے، بلکہ پاکستان کی عوام میں بھی یہ تاثر کافی سٹرونگ ہے، جس کی وجہ سے عوام اس حکومت کے خلاف ہے، اور عوام کی اکثریت جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ایسے حالات میں جب کہ ایک ملک درست سمت میں جا رہا تھا، اس کی حکومت کو تبدیل کرنے کی ضرورت کیا تھی۔ نمبر 1۔ نمبر 2، حکومت میں آنے کے بعد مسلم لیگ نون کی حکومت نے پہلے منتھ میں معیشت کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، اور صرف نیب قوانین میں تبدیلی اور اپنے مقدمات کو ختم کرنے کی طرف اپنی بھرپور توجہ دی، پوری توانائیاں اسی پر خرچ کی، جس کی وجہ سے عوام کے جو مسائل ہیں وہ پس پش چلے گئے۔ نمبر 3، اتحادی جماعتوں میں جیسا کہ جس میں پیپلز پارٹی شامل ہے اور آصف علی زرداری جو کہ بڑے منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، اس نے نون لیگ کی حکومت کے ساتھ جو سب سے بڑی گیم کھیلی وہ یہ تھی کہ اس نے کوئی ایسی وزارت نہیں لی جس کے لیے اسے عوام کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے۔ معیشت کے متعلق، داخلہ کے متعلق جتنی بھی وزارتیں تھیں وہ مسلم لیگ نون کے حصے میں آئیں تاکہ وہی ان کا جواب دے۔ نمبر 4، حکومت نے، یعنی شہباز شریف کی حکومت نے اقتدار میں آنے کے بعد جو سب سے بڑی سیاسی غلطی کی وہ یہ تھی کہ اس نے انتخابات کا جلد اعلان نہیں کیا۔ حالانکہ انہیں چاہیے تھا کہ جب نیب قوانین میں ترمیم ہو چکی تھی اور وہ اپنے مقدمات کو ختم کروا چکے تھے، تو انہیں چاہیے تھا کہ الیکشن کا اعلان کر دیتے تاکہ مزید معاشی بحران میں نہ پھنستے، لیکن حکومت نے ایسا نہیں کیا۔ نمبر 5، آئی ایم ایف، سعودی عرب، چین، یو اے ای کی طرف سے پاکستان کو معاشی امداد نہیں دی گئی۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ دنیا میں یہ تاثر گیا کہ رجیم چینج میں پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے، تو چین اور سعودی عرب پہلے ہی پیچھے چلے گئے، جبکہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کرنے میں حکومت نے بہت دیر کر دی۔ حکومت کو چاہیے تھا کہ اقتدار سنبھالتے ہی آئی ایم ایف سے مذاکرات کرتے تاکہ 1 مہینہ یا 2 مہینے کے مذاکرات کے بعد انہیں کچھ رقم مل جاتی جو معیشت کو سنبھالنے کا باعث بنتی، لیکن حکومت نے بجائے اس کے کہ وہ معاشی مسائل کی طرف توجہ دیتی، انہوں نے صرف اپنے مسائل کی طرف توجہ دی۔ نمبر 6، آئی ایم ایف سے جب مذاکرات شروع کیے تو وہ اتنے طول پکڑ گئے کہ ان کا کوئی سلوشن نظر ہی نہیں آتا تھا۔ نمبر 7، آئی ایم ایف نے جتنی بھی شرائط رکھی، یعنی ان کی شرائط میں جو سخت ترین شرائط تھیں وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، گیس کی قیمتوں میں اضافہ اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ تھا، جس کا یقیناً پاکستان کے غریب طبقے پر بہت برا اثر پڑا، اور اس کے علاوہ سبسڈی 0% کرنا تھا۔ حکومت نے یہ تمام شرائط مان لی، لیکن اس کے باوجود بھی آئی ایم ایف نے انہیں قرضے کی قسط ریلیز نہیں کی۔ نمبر 8 پہ جو گورنمنٹ نے غلطی کی وہ یہ تھی کہ جیسے ہی حکومت یہ اقتدار میں آئی، ان کی وزارت داخلہ نے اپنے اپوزیشن یعنی پی ٹی آئی کے خلاف سخت ترین اقدامات شروع کر دیے، سیاسی انتقام شروع کر دیا۔ خاص طور پر 25 مئی کو ہونے والے لانگ مارچ میں جس طریقے سے ریاستی طاقت کا بے دریغ استعمال کیا گیا، اس سے بھی عوام میں ایک نفرت اور مثبت تاثر کی بجائے منفی تاثر پیدا ہوا۔ نمبر 9،
حکومت پر یہ بھی الزام لگا یا یہ تاثر بھی عوام میں پایا گیا کہ، اور خاص طور پر سپریم کورٹ کے ایک جج کی بیان سے، کہ حکومت جو ہے وہ عدلیہ اور الیکشن کمیشن اور نیب کے فیصلوں پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ سے بھی حکومت کو عوام میں اپنی مقبولیت کو برقرار رکھنے میں مشکل پیش آئی۔ نمبر 10، معاشی حالات بد سے بدتر ہوتے گئے۔ حالات یہ ہوئے کہ بے روزگاری میں اضافہ ہو گیا، صنعتیں بند ہو گئی، خاص طور پر ٹیکسٹائل انڈسٹری جو فیصل آباد میں بڑے عرصے بعد اس کا ریوائول ہوا تھا، 80% بند ہو گئی۔ دوسرے شہروں میں بھی صنعتیں تیزی کے ساتھ بند ہونے لگی اور بے روزگاری میں اضافہ ہو گیا۔ نمبر 11، پی ٹی آئی حکومت نے جو عوام دوست پروگرام شروع کیے تھے، جن میں خاص طور پر احساس پروگرام اور صحت کارڈ، اس کو بھی حکومت نے بند کر دیا۔ نمبر 12، چین نے جو معاشی منصوبے پاکستان میں شروع کیے تھے، اس حکومت کا یہ اولین ذمہ داری تھی کہ وہ ان منصوبوں کو برقرار رکھنے میں چین کے ساتھ تعاون کرتی اور چین کو راضی کرتے کہ وہ یہ معاشی منصوبے پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔ لیکن حکومت نے نہ صرف سی پیک اتھارٹی کو بند کر دیا، بلکہ جو پروجیکٹ چائنا نے یہاں پہ شروع کیے ہوئے تھے وہ بھی بند ہو گئے۔ نمبر 13، امریکی دباؤ میں آ کر پاکستان نے انڈیا کے ساتھ تجارت کرنے کی پیشکش بھی کر دی۔ حالانکہ کشمیر میں 370 اور 35A کی ایبروگیشن کے بعد پی ٹی آئی حکومت نے انڈیا کے ساتھ ہر قسم کا لین دین بند کر دیا تھا، اور انڈیا کو اس میں کافی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ انڈیا پی ٹی آئی کے دور میں پاکستان سے ریکویسٹ بھی کرتا رہا کہ ان کے ساتھ تجارت کو اوپن کیا جائے، لیکن پاکستانی حکومت راضی نہیں ہوئی۔ لیکن موجودہ حکومت کو امریکہ نے اس طریقے سے دباؤ میں لایا کہ ہماری حکومت نے انڈیا سے درخواست کی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ تجارت شروع کریں، لیکن انڈیا نے ابھی تک اس کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ انڈین چینل پاکستان کی اس پیشکش کا الٹا مذاق اڑا رہے ہیں۔ نمبر 14، پیٹرولیم، گیس اور بجلی کی قیمتوں میں اس قدر اضافہ ہوا کہ غربت میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا، لوگ پریشان ہو گئے۔ ان پیٹرولیم، گیس اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے روزمرہ کی اشیاء کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا، جس سے عام آدمی کی زندگی بڑی مشکل ہو گئی۔ نمبر 15، حکومت نے عمران خان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو کم کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے۔ حکومت کی ان غلطیوں کا بلا شبہ عمران خان کو سیاسی طور پر بہت فائدہ ہوا۔ اور نمبر 16 اور آخری، منحرف اراکین جو پی ٹی آئی چھوڑ کے نون لیگ میں آئے تھے، ان کو لوٹے قرار دیا گیا، عوام ان کے خلاف تھی۔ انہی لوگوں کو نون لیگ کی حکومت نے اس الیکشن میں لڑنے کے لیے ٹکٹ دے دی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عوام نے انہیں مسترد کر دیا، حتیٰ کہ نون لیگ کو اپنے ہی گڑھ لاہور میں بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ وہ وجوہات تھیں جو نون لیگ کے صوبائی بائی الیکشن میں شکست کا باعث بنی۔ آئیے ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے عوامل تھے، وہ کون سی وجوہات تھیں، وہ کون سی ضرورتیں تھیں جن کے پیش نظر پی ڈی ایم یعنی خاص طور پر نون لیگ کی حکومت اور پیپلز پارٹی نے اقتدار سنبھالا۔ حالانکہ کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اس وقت صورتحال کیا تھی، اور جو کہ حکومت کی تبدیلی کا کوئی جواز پیدا نہیں ہوتا۔ پی ٹی آئی کی حکومت عالمی معاشی بحران، کرونا کے حالات کے باوجود ملک کی معیشت کو سنبھالے ہوئے تھی۔ یہ وہ حالات تھے، ایسے حالات میں اگر کوئی ملک اپنی سروائیول کی جنگ میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے تو بڑی بات ہے، لیکن پاکستان کی جو معیشت تھی وہ 5.97% کی رفتار سے جو ہے نشو و نما کر رہی تھی، گرو کر رہی تھی، اور پاکستان میں جو ہے حکومت نے 3 ڈیم شروع کر رکھے تھے، 10 لاکھ تک کی مالیت کا صحت کارڈ جاری کر رکھا تھا، پناہ گاہیں بنا رکھی تھی، لنگر خانے چل رہے تھے۔ یہ سب کچھ اس ٹوٹی پھوٹی معیشت کے باوجود چل رہے تھے۔ احساس پروگرام کے تحت غریب لوگوں کی مدد ہو رہی تھی، کسان خوشحال تھا، صنعتوں میں کافی جو ہے بزنس زیادہ ہو رہا تھا، ایکسپورٹ 27% انکریز ہو چکی تھی، ٹیکسٹائل انڈسٹری ہماری ریوائول کے بعد بوم کی طرف جا رہی تھی۔ اس سب کچھ کے باوجود وہ کون سی وجوہات تھیں کہ اس حکومت کو تبدیل کرنا پڑا؟ عوام بھی اس چیز کو دیکھ رہی تھی، دنیا بھی اس چیز کو دیکھ رہی تھی کہ ایسا کوئی معاشی بحران نہیں تھا، ایسا کوئی سیاسی بحران نہیں تھا، ایسے کوئی جنگی حالات یا ایمرجنسی حالات نہیں تھے جس صورتحال میں
حکومت کو تبدیل کیا جائے۔ تو بات کیا تھی؟ کیوں آخر پی ڈی ایم نے اور خاص طور پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اس حکومت کو تبدیل کرنے کے لیے اتنی عجلت، اتنی تیزی سے کام کیا؟ ہم اس بات کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں کہ اس میں امریکہ ملوث تھا یا نہیں تھا، اس میں فوج کے یا اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا یا نہیں تھا، یہ ایک الگ سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر ان کو کیا مجبوری تھی ایسے حالات میں، جبکہ ان کے لیے ان کو پتہ تھا کہ معاشی حالات خراب ہیں، دنیا کے حالات مزید خراب ہوں گے، اور عمران خان کا 1.5 سال رہ گیا۔ عمران خان کو ڈیفینیٹلی آنے والے وقت میں مشکل فیصلے کرنا پڑنے تھے، اور عمران خان کے ماضی میں مہنگائی کی وجہ سے عمران خان کی مقبولیت کا گراف بتدریج نیچے کی طرف جا رہا تھا۔ اگر یہ 1.5 سال انتظار کرتے تو ہو سکتا ہے کہ عمران خان اگلے الیکشن میں بالکل ہار جاتے، لیکن پھر کیوں اس حکومت نے خود کو مشکل میں ڈالا؟ تو بات یہ تھی کہ بقول خرم دستگیر خان کے، جس نے اس راز سے پردہ اٹھایا، اس نے کہا کہ اگر ہم اقتدار حاصل نہ کرتے تو نہ صرف ہمیں جیلوں میں ڈال دیا جاتا، ہم سے پیسہ وصول کر لیا جاتا، بلکہ ہمیں سزائیں بھی ہوتی اور ہمارا سیاسی مستقبل بھی ختم ہو جاتا، اور اگلے 10 سے 15 سال تک عمران خان کی حکومت کو برداشت کرنا پڑتا۔ یہ وہ وجہ تھی جس کے لیے ان معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے بھی پی ڈی ایم نے اقتدار میں آنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک سیاسی قربانی تھی، لیکن اس سے حاصل کیا ہوا؟ آئیے ذرا اس بات کو دیکھتے ہیں 2 لفظوں میں، کہ اگر نون لیگ کی حکومت اقتدار میں نہ آتی، اگر پی ڈی ایم کی حکومت اقتدار میں نہ آتی، تو ان کو جیل میں بھی ڈالا جاتا، ان سے رقم بھی وصول کی جاتی، ان کو سزائیں بھی ہوتی، اور ان کا سیاسی مستقبل بھی داؤ پہ لگ جاتا۔ اب جب کہ یہ اقتدار میں آئے ہیں تو صرف سیاسی قربانی دینا پڑی ہے انہیں، ان کی دولت بھی بچ گئی، ان کے مقدمات بھی بچ گئے، یہ سزاؤں سے بھی بچ گئے، اب صرف سیاسی قربانی دینا پڑی ہے۔ اور سیاسی قربانی جو ہے یہ پاکستان جیسے ملک میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ 2 4 سال 5 سال بعد پھر ان کا ریوائول ہوگا، اور لوگ بھول جائیں گے کہ نون لیگ کی حکومت نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، یہ سب بھول جائیں گے اور یہ دوبارہ کم بیک کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر انہیں سزائیں ہو جاتی اور ان سے پیسے وصول کر لیے جاتے تو نہ صرف ان کا سیاسی جنازہ نکل جاتا، بلکہ ان کا مستقبل بھی تاریک ہو جاتا۔